السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں مصروف دن گزارا۔ اس موقع پہ جہاں انہوں نے بہت سے بیانات دیے، یہ کہا کہ اپوزیشن کو مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مذاکرات کی آڑ میں اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہوتی ہے، میں چاہوں تو اب بھی ان سے بڑا جلسہ کر سکتا ہوں۔ اور کل جو شبلی فراز صاحب نے بات کی تھی اس کی ایک طرح سے توثیق کی وزیراعظم نے کہ سینٹ کے الیکشن قبل از وقت کروا دیں گے۔ آخر کیا ضرورت پڑ رہی ہے سینٹ کے الیکشن قبل از وقت کروانے کی، اور آئینی اور قانونی طور پہ کتنی گنجائش نکلتی ہے اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر استعفے سندھ حکومت کے بھی دینے پڑے تو دیں گے اور جمہوریت کو ملک میں بحال کریں گے۔ اور شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کے جو استعفے ہیں یا اپوزیشن کے جو استعفے ہیں یہ ایٹم بم نہیں پھل جڑی ثابت ہوگی۔ پروگرام میں ذکر کریں گے کچھ پیٹرول بحران کا، معیشت کا بھی کچھ ذکر کریں گے، سینٹ کے الیکشن کے جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس سے متعلق بھی۔ لیکن نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ، اس سے پہلے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کو تیار ہوں لیکن این آر او پہ بات نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسی مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ نظامی صاحب یہ مذاکرات کی ایک جانب وزیر کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اپوزیشن کو راستہ دینا چاہیے، پھر یہ بیان آ جاتا ہے کہ ایسی پیشکش کوئی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کھچڑی سی کیوں پک گئی ہے پاکستان کی سیاست میں؟ یہ تو خان صاحب کی گردان بن گئی ہے، تو کیا کلام بن گیا ہے، نارو نہیں دوں گا، نارو بھائی نہ دیں لیکن ملک کو تھوڑی کھلائیں۔ اب آج بھی انہوں نے وہ ہسپتال کا افتتاح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے، تو اب اگر ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے پھر تو اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اور باتوں میں بات کریں، مفتاح اسماعیل صاحب کو سے میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مفتاح صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تیل کا تازہ بحران ہے یا پرانا بحران کی جو رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، آپ کیونکہ ان باتوں میں انوالو رہے ہیں اور قانونی طور پہ بھی نیب میں آپ کو اور شاہ فقار عباسی کو اس میں ملوث بھی کیا ہوا ہے ایک قسم کا بلا واسطہ طور پہ، تو یہ بتائیں کہ یہ بحران جو ہے یہ کیوں کر پیدا ہوا اور اس سے قوم کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی نظام صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر دیکھیں یہ بحران 2-3 حصوں میں ہوا ہے۔ پہلا یہ تھا کہ 25 مارچ کو وزارت پیٹرولیم نے ایک لیٹر لکھا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو، آئل امپورٹنگ کمپنیز کو کہ آپ مزید آئل نہ خریدیں، باہر سے امپورٹ نہ کریں، اور وہ 1 مہینے تک انہوں نے یہ بین رکھا۔ 25 اپریل تک یہ چلا، جب تک بولا جب تک ہم اگلا حکم نہیں دیں آپ نہیں لے سکتے، بلکہ پی ایس او نے جو کچھ سودے کرے ہوئے تھے وہ بھی واپس کروائے۔ اچھا، یہ اپریل کے مہینے میں پاکستان نے کوئی آئل نہیں خریدا، اور کمال یہ ہے کہ دنیا میں 1973 کے بعد سب سے سستا ترین تو تیل ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، برینٹ آئل، وہ اپریل کے مہینے میں تھا، جس پورے مہینے میں پاکستان نے 1 بیرل آئل نہیں خریدا، اور ہم نے اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہندوستان نے کروڑوں بیرل آئل خریدے، چین نے کروڑوں بیرل آئل خریدے اور اپنے تمام ذخائر کو، ریزرو کو بھر لیا۔ ہم نے یہاں پر 1 لیٹر بھی آئل نہیں خریدا، کیونکہ ہم نے حکومت نے بین لگا رکھا تھا کہ بھئی اپریل کے مہینے میں جب پوری مارکیٹ دنیا میں سستی ہے ہم آئل نہیں لیں گے۔ کمپنیاں ان کو وقفاً پے در پہ لکھتی رہی کہ دیکھیں شارٹیج ہو جائے گی، آپ یہ بین اٹھائیں۔ انہوں نے نہیں اٹھایا، اور پھر انہوں نے 25 اپریل کو اٹھایا۔ اس کے بعد جون کے اندر جو پرائسز ہوئی تھیں وہ مئی کی پرائسز سے ہو گئی تھیں، اور مئی کے بعد کیونکہ مئی کے 7 کو امپورٹ بند ہو گیا تھا پاکستان میں پھر سے، کیونکہ امپورٹ کی ضرورت نہیں تھی اب، تو وہ، اور جون میں پرائسز تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو جو آئل پڑا ہوا تھا آئل کمپنیوں کے پاس، اس کو اگر وہ جون میں بیچتے تو اتنا نفع نہیں ہوتا، وہ جولائی میں بیچتے تو زیادہ نفع ہوتا۔ تو آئل کمپنیز نے سوچا کہ ہم نہیں بیچتے۔ پی ایس او کو تو انہوں نے زبردستی بکوا دیا، تو پی ایس او کے تو 7 ارب روپے کا مہنگا آئل لینا پڑا، لیکن باقی پرائیویٹ کمپنیز نے کسی نے نہیں بیچا، اور اوگرا یا منسٹری جو ہے وہ ان کو فورس کر کے نہیں بکوا سکی۔ تو اس جون کو بہرحال پھر حکومت نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دی، اور حکومت نے پرائسز بڑھا دیں، آئل کی پرائس 25 روپے سے 50 روپے کر دی۔ بائی دا وے اگر 100 روپے آئل کی پرائس ہوتی ہے تو 25-30 روپے ایکچوئل پرائس ہوتی ہے پیٹرول کی، اور باقی حکومت کے ٹیکس ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے ٹیکس تو اپنے وہ رکھے، لیکن کنزیومر کی پرائس بڑھا دی 25 جون کو، تو اچانک شارٹیج ختم ہو گئی اور دوسرے دن سے پیٹرول مہیا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پیٹرول تو پاکستان میں تھا، وہ کمپنیاں بیچ نہیں رہی تھیں۔
ان کو اربوں کا فائدہ ہوا، اور ان کو اربوں کے فائدے کو حلال کس طرح کیا کہ ان کے اوپر 2.5 کروڑ روپے کا فائن کر دیا 9 کمپنیوں میں. مطلب یہ کہ 25 لاکھ روپے اوسطاً ایک کمپنی کے اوپر فائن کر دیا. وہ بھی کمپنی اس کے اوپر بھی ابھی بھی بحث کر رہی ہے، لیکن بہرحال اس پہ یہ ان کا حلال ہو گیا، اور یہ پھر اس کے بعد بحال ہو گیا. اب یہ کمپلیٹ اپنی غلطی سے ہوا ہے. اگر ہم پہلے بین نہ کرتے اس وقت جب آپ کو کمپنیاں لکھ رہی تھی کہ دیکھو شارٹیج ہو جائے گی تو آپ نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ صحیح پرائسنگ کرتے، یہ یہاں تک نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے مفتاح صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، دوسرا یہ جو کمیشن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ریگولیٹر ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے، یہ سفارش بھی کر رہا ہے. اور یہ ساری کہانی جو آپ نے بتائی ہے، اگر یہ اسی طرح ہے تو یہ کمپنیز کے کوئی نمائندے پھر بیٹھے ہوں گے، یا وہ کیبنٹ میں ہوں گے، یا پھر وہ ریگولیٹر کے پاس ہوں گے؟ اہم کردار کون ہے اس سارے سینیریو میں؟ دیکھیں بھائی، جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ تو عمران خان صاحب کی اور وفاقی کابینہ کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم بن کے، وہ رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے نا. لیکن جو وزیر ہیں، وفاقی وزیر جو پیٹرولیم کے اس وقت، وہ رسپانسبل ہیں. فیڈرل سیکرٹری جو پیٹرولیم ہوتے ہیں وہ ان سے انسٹرکشن لے کے کام کرتے ہیں. ڈی جی آئل جو ہیں ان کے انسٹرکشن لے کے کام کرتے ہیں. جو بین اگر آپ نے پرچہ کرا ہے، ڈی جی آئل نے جو بین کا آرڈر دیا ہے، وہ ڈی جی آئل نے اپنی دستخط سے صرف نہیں بھیج دیا، وہ فائل پہ اپروو کرایا ہے وزیر سے. تو وزیر جو ہوتے ہیں پیٹرولیم کے، وہ ذمہ دار ہیں. انرجی کے وزیر ہیں عمر ایوب خان صاحب، پیٹرولیم کے وزیر ہیں. یہ سب رسپانسبل ہیں اس کے، جنہوں نے ایک نمبر بین لگایا، پرائسنگ غلط کری. اور اب ساری باتیں ہیں، دیکھیں وہ اس میں اوگرا کی غلطی تھی. 9 کمپنیز کے پاس جن کے پاس آئل تھا، ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، ان کو آپ نے نہیں بکوایا. اور صرف یہ کہہ دینا کہ مافیا بیٹھی ہے، مافیا بیٹھی ہے. ہر چیز میں مافیا کا نام لیتے ہیں، لیکن چینی مہنگی کر دی، آٹا مہنگا کر دیا، ادویات مہنگی کر دی. اب ایل این جی جو ہے وہ جو کمپنی $3.70 کی ایل این جی دے رہی تھی، اس نے کل پرسوں آپ کو $19 کی وہی ایل این جی آفر کری ہے. کہاں $3.70، کہاں $19.80. یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کی ذہانت ہے. صاحب یہ بتائیں، جی یہ بتائیے کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ آئل مافیا جو سو کالڈ ہے اس کے آگے بلیک میل ہو گئے، نمبر 1. نمبر 2، یہ کمیشن کی رپورٹ میں اگرچہ اوگرا کو ختم کرنے کو کہا گیا، لیکن اوگرا ایک ورلڈ بینک اپروو باڈی ہے، کوئی نہ کوئی ریگولیٹر تو ہوگا. اس کو ختم کر کے کوئی اور اینٹی لانی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز جو ہے وہ اصلاحات ہیں اس شعبے میں، جس میں بہت انکمپٹنس. اور میں نے سنا ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن کے 3 جو عہدیدار یا اہلکار جو ہیں وہ مختلف آئل کمپنیز میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس میں جو اس وقت انہوں نے جرمانے بھی جو کیے تھے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. دے ہیو بین ایبل ٹو گیٹ اوے وتھ مرڈر. تو آیا یہ اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد کوئی عمل بھی ہو سکے گا؟ دیکھیے، یہ کمیشن کی رپورٹ دیکھنی ہے نظامی صاحب کی. یہ رپورٹ جو ہے یہ ایکچوئل مسئلے تک پہنچنی تھی، اور کلپریٹس کو جنہوں نے یہ زیادتی کری ہے ملک کے ساتھ، جنہوں نے اپنی نالائکی سے یا جس بھی وجہ سے یہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے، کیا ان کے اوپر کچھ ایکشن ہوگا؟ یہ اس لیے کمیشن بیٹھا ہوا ہے. یہ کمیشن اس لیے بیٹھا ہے کہ وائٹ واش کر دے، کیونکہ جون جولائی میں اگر آپ کو یاد ہے بڑا پریشر تھا حکومت کے اوپر، تو حکومت نے کہا کہ چلو کمیشن بنا دو، تو بات اس وقت ٹل جاتی ہے. کبھی نہ کبھی کمیشن کی رپورٹ تو آنی تھی. اور یہ لاہور ہائی کورٹ کی کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ کل آرڈر دیا ہے پرسوں کہ رپورٹ جو ہے وہ ہم جیسوں کے پاس سب کو پبلک کر دی جائے، جس پہ آج ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اب یا تو حکومت جو ہے اس رپورٹ کی کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرے. اور اس رپورٹ کے اندر سچی بات ہے، دیکھیں یہ ایف آئی اے کے گورنمنٹ کے افسران تھے، انہوں نے کافی حد تک بڑی پولیٹیکلی کریکٹ رپورٹ لکھی ہے. وزراؤں کے نام نہیں لکھے، وزراء کے نہیں لکھا. لیکن سچی بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم اس کو کہہ دیں بیچارے کو کہ وہ جانور کا ڈاکٹر تھا، ڈی جی آئل، اس کو کیوں ڈی جی آئل لگایا تھا، لیکن اس کو کس نے لگایا تھا، اور اس کی ریکمنڈیشن پہ کس نے اپروول دیا تھا کہ آپ آئل کو بین کر لیں، امپورٹ کو، جب پوری دنیا میں سستا ترین آئل ہے. یہ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ جون کے اندر مارکیٹنگ کمپنی کو زبردستی کر کے آئل نہ بکوائیں. یہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں جو آبویسلی اوپر لیول پہ ہوئی ہیں. ڈی جی آئل کا کوئی اتنا بیچارے کا لیول نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر تو حکومت یہ وائٹ واش کر رہی ہے اور صرف خالی زبانی جمع خرچ کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ سدباب ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ ہیڈ شوڈ رول، پیپل شوڈ بی ٹرانسفرڈ، پیپل شوڈ بی ریپلیسڈ، پیپل شوڈ بی فائرڈ. نمبر 2 اس کے بعد انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے چاہیے. دیکھیں اتنی ساری کمپنیاں ہیں جو اوگرا نے لائسنس دی ہے،
وہ حکومت رپورٹ نے بھی کہا کہ بہت ساری کمپنیوں کو دے دیا. بھائی ان کمپنیز کو کہے نا کہ اسٹوریج بنائیں, نہیں تو ہم آپ کا لائسنس ختم کر دیں گے. 6 مہینے آپ کو دیے, 4 مہینے آپ کو دیا, آپ اسٹوریج بنائیں نہیں تو لائسنس ختم کر دیں گے. آپ ان کو کہیے اور آپ کام کریں نا اس کے اوپر, اور آپ کہیے کہ بھئی آپ کو جب انہوں یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو 20 دن کی سپلائیز رکھنا ضروری ہوتی ہے, جنہوں نے نہیں رکھی آپ ان کا لائسنس کینسل کریں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آپ بولتے ہیں مطلب آپ کام تو اپنا کر نہیں رہے, جی لائسنس کا آپ کینسل کر نہیں رہے, آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اسٹوریج بنائیں, لیکن پھر آپ بولتے ہیں مافیا. تو بھائی آپ کس بات کا روتے ہیں جب آپ خود اپنا جو کام آپ کو کرنے کا ہے وہ کرتے نہیں ہیں, پھر آپ روتے ہیں. مفتاح صاحب یہ اس کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ کچھ ایسے بھی کردار ہیں جو آپ کی حکومت میں بھی بڑے آگے تھے. ایک مشیر ہے, ایک وزیر ہے. تو جب کارروائی ہوگی تو حکومت اپنے ہی اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے گی, یا آپ کے خیال سے یہ بھی ایک معاملہ ٹل جائے گا جیسے کہ پہلے ہوتا رہا؟ نظامی صاحب اگر آپ تاریخ دیکھیں نا پی ٹی آئی کی, تو جب جسٹس وجی تھے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نے الیکشن میں بے ایمانی کری ہے, تو جہانگیر ترین کو کچھ نہیں ہوا, جسٹس وجی کو نکال دیا پارٹی سے. جب اکبر بدات ہی نام تھا شاید, یا جو بھی نام تھا میرے خیال سے میں شاید بھول رہا ہوں, اکبر صاحب نے جب یہ فرمایا کہ پارٹی کے اندر یہ جو ہے فنڈ ریزنگ کے اندر ہیرا پھیری ہو رہی ہے, تو جو ہیرا پھیری کر رہے تھے, خیر وہ اکبر صاحب سے بہت اوپر تھے پارٹی میں, اکبر ایس بابر تھے جی, اکبر ایس بابر جی, اکبر ایس بابر صاحب کو جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا. پھر چینی کے اندر جو ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ چینی کی آپ 70 روپے پہ رپورٹ آئی تھی حکومت کی, اس کے بعد 115 پہ پہنچی ہے. آٹے کے اوپر جو ہے وہ بزدار صاحب آج بھی چیف منسٹر پنجاب کے چل رہے ہیں, ان کے بہنوئی بھی ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہیں, سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ نے 8 لاکھ ٹن جو ہے وہ آٹا دے دیا آپ نے پولٹری کے اندر اور کیٹل کے اندر فیڈ پہ, یہاں پہ لوگوں کے لیے گندم نہیں ہے, آپ نے دے دیا, آپ نے افغانستان اسمگل کرا دیا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ وہ تو ابھی بھی وسیم اکرم پلس چل رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی تاریخ یہ ہے کہ رپورٹ ضرور آ جاتی ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ رپورٹ تو اس لیے آتی ہے کہ اس وقت جب پریشر ہوتا ہے تو آپ نے ٹالنے کے لیے رپورٹ بنا لی. تو اگر تاریخ کو دیکھیں تو رپورٹ نہیں ہے, لیکن آج کل کیونکہ پی ڈی ایم کا بڑا پریشر ہے, جس کی وجہ سے چینی کی بھی پرائس کم ہوئی ہے میرے خیال سے, تو یہ پی ڈی ایم کے پریشر کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ کام ہو جائے, ورنہ یہ ان کے وہ نہیں ہے ایسے, ان کے تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کوئی بھی ریفارم کا کام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس کے بارے میں یہ رپورٹ وزیر اعظم نے آج بڑے کھل کے کہا کہ یہ بے ایمانی اور ہارس ٹریڈنگ اور یہ شو آف ہینڈ ہوگا. اور دوسری چیز کی سمجھ میں نہیں آئی کہ الیکشن میں اجرت کیا کہ اس کو وقت سے پہلا کیا جائے. تو آپ بھی سینیٹر ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو قانونی طور کے علاوہ سیاسی طور پہ بھی؟ سر 2 باتیں, ایک تو میں سینٹ نہیں ہوں لیکن 2 باتیں کر دوں میں آپ کو. ایک تو یہ کہ یہ جو سینٹ کے اندر آپ ووٹ دیتے ہیں نا پروونشل اسمبلی کے ممبرز, وہ فرسٹ چوائس, سیکنڈ چوائس, تھرڈ چوائس لکھتے ہیں. تو وہ شو آف ہینڈز ہو نہیں سکتا, وہ بیلٹ پہ لکھ کے ہی ہو سکتا ہے, ہاتھ سے نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ فرسٹ چوائس بھی لکھتے ہیں, سیکنڈ چوائس بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس کے ووٹ وہ ہار گیا تو اس کے آپ کے ووٹ کسی اور کو چلے جائیں. تو ایک تو یہ کہ اس کا پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے ووٹ کا. نمبر 2, یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ جو تھے وہ قادر عبد القدوس بزنجو صاحب کے حوالے کر دیے تھے, آپ کو یاد ہے, اور بڑے خوش تھے جب بلوچستان اسمبلی کے اندر اتھاڑ پچھاڑ ہوا تھا. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں. تو ان کی سر یہ کوئی گڈ گورننس کے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اینٹی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر مطلب یہ ان چیزوں کو مانتے تو یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوتی جس میں انہوں نے ہر چیز پہ یو ٹرن لیے. عمران خان صاحب تو جو ان کو اس وقت ذاتی موقع کا فائدہ لگ رہا ہے اس کو دیکھا ہے. فروری میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ حکومت کی چلے والے نہ جائے مارچ میں, تو کم از کم اپنے اور سینیٹرز بنوا لو. اور یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ میرے خیال سے شاید ان کی اجارہ داری کو اب مزید نہ مانیں اور شاید ان کے خلاف ووٹ دے دیں, اس لیے یہ شو آف ہینڈز کرا رہے ہیں. لیکن وہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے انلیس کہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سسٹم چینج کریں. ٹھیک ہے. اچھا مفتاح صاحب, یہ سینٹ کی آپ نے بات کی, پی ڈی ایم بھی اس پہ اپنی, جی نظامی صاحب آپ کہنا. جی مفتاح صاحب, ایک اور رپورٹ ہو رہا ہے جو ہمارے انرجی سیکٹر کے رپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جنوری میں بہت بڑا بحران آنے والا ہے گیس کا, ایل این جی جس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں, کیسز ہیں آپ پہ, مہنگے داموں آپ نے اس وقت سودے کیے اور وہ چل رہا ہے آپ کا معاملہ بھی.
یہ سودے مہنگے داموں ہونے کے باوجود اگر عوام کے لیے، پبلک کے لیے بھی گیس مہنگی کر دی گئی ہے، نہیں مل رہی، اب کی بار کیا غلطی کہاں پہ ہو گئی ہے اور یہ بحران اگر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیں بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھ لیا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جو ہم نے مہنگے سودے کرے تھے نا بھائی اب تو وہ خیر، اس سودے کے بارے میں اپریل 28 کو ایک کمپنی انٹرنیشنل ٹریفک بیورو، انہوں نے ان کو لکھا کہ جتنے نون کے زمانے کے سودے تھے نا وہ سودے کو ہم فکس کر دیتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ہم نے تو ویریبل سودے کرے تھے، ایک سلوپ پہ، ایک پرسنٹیج پہ کیا تھا کہ جتنی برینڈ سستی ہوگی اتنا سستا ہو جائے گا، جتنی مہنگی ہوگی مہنگا ہو جائے گا. 13%، 11% یہ برینڈ کا ہوتا تھا. اس کمپنی نے کہا ہم آپ کو سارے نون کے سودے جو ہے اس کو ہم فکس کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا $3.70 سے لے کر $4.70 تک کی 1 سال یا 2 سال کی آپ اگر آپ وہ رکھتے ہیں ٹائم لیمٹ تو ہم آپ کو پورے سودے فکس کر دیتے ہیں. $3.70 پر MMBTU، ملین برٹش تھرمل یونٹ. حکومت نے اوبویسلی یہ نہیں کیا. وہی کمپنی آج ان کو $19.80 کی کل انہوں نے پرائز دی، جو $3.70 کی نون کی قیمت لگائی تھی سودے کی اس کمپنی نے کہ یہ فیئر مارکیٹ ویلیو ہے نون کے سودے کی، اس کی $3.70 کی جگہ $19 دی ہے. پچھلے اس مہینے جو ہے وہ $8 کی گیس لے کے آ رہے ہیں. اگلے مہینے جو ان کو ابھی جنوری کے شروع میں ایک ٹینڈر ملا ہے وہ $12.80 کا ہے. اب وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. کمال یہ ہے کہ یہ اتنی مہنگی LNG کر دی ہے انہوں نے، جو کہ LNG جو ہے وہ ڈیزل کے برابر ہو گئی ہے. اور جنوری میں جو شارٹیج ہوگی وہ آپ آئل کی شارٹیج جون کی بھول جائیں گے. اللہ کرے ایسا کچھ اس میں کچھ آسمانی ہو جائے، کوئی میریکل ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے، صنعتوں نہیں چلیں گی، اور یہ ساری جتنے بھی پاور پلانٹ ہیں جو سب کے سب گیس پہ چلنے چاہیے، وہ سارے کے سارے پاور پلانٹ جو ہیں وہ ڈیزل پہ چل رہے ہوں گے یا فرنس آئل پہ چل رہے ہوں گے. اور یہ مالکان کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا. لیکن آپ کا سرکولر ڈیٹ جو 60 ارب روپے سے بڑھ رہا ہے وہ اس سے بھی تیزی سے بڑھے گا. اور پھر فروری کے اندر انشاءاللہ آپ کو حکومت تحفہ دے گی اپنی ناکامیوں کا، اپنی نااہلی کا، اور آپ کی نرخیں بڑھا دے گی بجلی کی. آپ یہ دیکھیے گا. جی نظامی صاحب. جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سارا کچھ یہ اس لیے ہوا کہ وقت پر چاہے مہنگا ہو LNG یا سستی ہو، وہ اس کا آرڈر نہیں دیا گیا. سنا کہ وہ ابھی تک پروسیس ہی ہو رہے ہیں. سر آپ دیکھیں نظامی صاحب کہ اگست کے اندر ان کو پچھلے سال PLL ان کی کمپنی نے لکھا تھا کہ آپ 4-5 مہینے پہلے آرڈر دے دیں، ہم کو انسٹرکشنز دے دیں تو ہم ٹینڈر کر لیں. اگر اگست میں یہ لوگ آرڈر دے دیتے گیس کا، ایک تو اپریل میں جو ہماری والی گیس لے لیتے تو وہ ان کو $4 سے $3 مل جاتی. $4 میں ان کو اور بھی گیس مل رہی تھی 2 سال کی، وہ لے لیتے تو قصہ ختم ہو جاتا. چلو انہوں نے اپریل مس کر دیا. اگست کے اندر اگر یہ لے لیتے تو ان کو جو $4.5-5 کی گیس ملتی، وہ ابھی یہ 7-8 میں لے رہے ہیں. $2 کا مطلب ہے ہر شپمنٹ پہ $6 ملین زیادہ دے رہے ہیں. اور اگر یہ 5 سودے اور لے رہے ہیں تو $60 ملین مہینے کے کم از کم زیادہ دے رہے ہیں. 6 شپمنٹ لے رہے ہیں تو $36 ملین زیادہ دے رہے ہیں. اب یہ تو انہوں نے دسمبر کے اندر انہوں نے وہ کھولے ٹینڈر جنوری کے، تو پہلے 10 دنوں 15 دن تک کسی نے بڈ ہی نہیں کری. کیونکہ وہ بڈ کرے کیسے؟ جو آپ 10 دسمبر کو جنوری کی 8 تاریخ کی شپمنٹ مانگ رہے ہیں اور بولتے ہیں میں فیصلہ کروں گا 20 دسمبر کو. 20 دسمبر کو اگر آپ فیصلہ کریں گے تو کمپنی کو LNG خریدنا ہے، کہیں سے اس کو شپ میں ڈالنا ہے اور آپ کے پاس لے کے آنا ہے. یہ کوئی گاجر مولی تو نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی لا سکیں. آپ نے 5 مہینے پہلے کرتے تو وہی چیز آپ کو $5 ملتی. اب اس وقت جو ہے وہ آپ ارجنٹ لینے گئے، اب آپ بلیک مارکیٹ میں خرید رہے ہیں. وہ چیز جو آپ کو مطلب جو آپ کو $5 کی ملنی چاہیے تھی اور جو $4 میں آپ کو مل رہی تھی، اب وہ آپ کو $12 کی مل رہی ہے، $18 کی مل رہی ہے. اب کیا کرے؟ اب مطلب یا تو آپ کو اپنی فیکٹریاں بند کرنی پڑیں گی یا آپ کو پاور پلانٹ میں ڈیزل استعمال کرنا پڑے گا. کاش یہ پہلے لے چکے ہوتے. اور اب یہ جتنی بھی بحث کرتے ہیں، جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، جتنے بھی بہانے بناتے ہیں، سچی بات ہے کہ یہ ان کی نیگلیجنس ہے. ان کی اپنی فیکٹریاں ہوتی، اپنی ملیں ہوتی تو یہ اس طرح نہ کرتے. یہ کیونکہ ان کے پیسے نہیں ہیں، ان کو درد نہیں ہے دل کے اندر، پاکستان کے پیسوں کی درد نہیں ہے، ان کو لوگوں کا درد نہیں ہے. اس لیے کیا ہوگا کہ یہ اپنی کرسیاں بچائیں گے اور یہ مشوے اور آپ کے اوپر جو ہے ہمارے ٹیرف بڑھ جائیں گے، ہماری گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، ہماری بجلی کی قیمتیں. لیکن مفتیٰ صاحب موجودہ حکومت جو ہے وہ آپ پر اور شاہ خان عباسی صاحب پہ یہی الزام لگاتی ہے کہ آپ نے بین الاقوامی جو ریٹس ہیں ان سے بہت بالا یہ LNG خریدی مہنگی، جس سے قوم کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. آج اگر وہ ہم نے LNG نہیں خریدی ہوتی تو آج پاکستان کے اندر لائٹ نہیں ہوتی، پاکستان کے اندر صنعت کا پہیہ نہیں چل رہا ہوتا اگر وہ ٹرمنل نہیں بنے ہوتے. تو جس پہ مجھ کو اور شاید عباسی صاحب کو جیل بھیجا تھا وہ ٹرمنل کے اوپر تھا، ابھی گیس کے اوپر نہیں آئے وہ لوگ.
گزارش یہ ہے کہ ہم تب بھی کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ جو ٹرمینل ہم نے لگایا تھا اس سے دنیا میں سستا ٹرمینل اللہ کی مہربانی سے آج تک نہیں ہے. اور اگر نیب ایک ایگزامپل دے دے پوری دنیا میں کہ اس ہم سے زیادہ سستا ٹرمینل ہے تو شاہد عباسی اور میں دونوں جو ہے وہ اپنا جرم کا، حالانکہ جرم کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم جرم کا اقبال کر لیں گے. ایک بات. دوسری بات، جو ہم نے قطر سے گیس لی تھی، جو ہم نے گنور سے گیس لی تھی، جو ہم نے جہاں سے بھی گیس لی تھی ENI سے، وہ گیس ہر وقت اپنے زمانے میں سستی ترین گیس تھی. اور جو ایوریج ہماری گیس کی پرائس ہے وہ آپ دیکھ لیجئے جنوری کا ان کا ٹینڈر دیکھ لیجئے، جنوری کا ان کا ٹینڈر دیکھ لیجئے، دسمبر کا، وہ اس سے کئی زیادہ ہے. اور جو ہماری گیس کی پرائس تھی وہ اگر ان کو ہمارے سودے مہنگے لگ رہے تھے تو ہمارے سودے کو تو کوئی کنورٹ کرنے کے لیے تیار تھا. ایک ٹریفیکورا کمپنی بولتی تھی کہ یہ قطر کا سودا مجھے دے دو، میں مجھ سے تم $4,500 کی گیس لے لو، تو کر لیتے قطر سے سودا. قطر کا سودا بیسکلی تو اس کا مطلب ہے کہ 4.5 کا باندھ سکتے تھے، انہوں نے نہیں باندھا. جی ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ٹرمینل پہ ہیں، دیکھتے ہیں گیس پہ اب کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس جب آئیں گے تو یہ جو سینٹ کے الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں، اس کے لیے آئینی اور قانونی جو تقاضے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب نے، پریزیڈنٹ ہیں پل ڈیٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ کالم نویس بھی ہیں اور جو پاکستان کے آئین کے معاملات ہیں ان سے متعلق خاصی گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور ایک بڑی مصدقہ رائے بھی ہے ان کی. نظامی صاحب، احمد صاحب کی طرف آتے ہیں لیکن بہت سے سوالات ہیں. نظامی صاحب، حکومت کی بات کریں تو وہ آئین کے آرٹیکل 186 کا ریفرنس دیتے ہیں جس کے تحت وہ سپریم کورٹ سے ہدایات لے سکتے ہیں، ان سے ان کی رائے مانگ سکتے ہیں. اپوزیشن کی بات کریں، رضا ربانی صاحب کی بات کریں، وہ آرٹیکل 213 اور 224 کا ذکر کرتے ہیں. نظامی صاحب، لیکن آپ نہیں سمجھتے یہ بحث پھر سے چھڑ جائے گی یا چھڑ چکی ہے کہ عدلیہ سپریم ہے یا پارلیمان سپریم ہے؟ جی ہاں بلال صاحب السلام علیکم. یہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سینٹ کے الیکشن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ 65% جو اپوزیشن کے لوگ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سینٹ ایمرج کرے گی وہ پی ٹی آئی ڈومینیٹڈ ہوگی یا جہاں پی ٹی آئی کو ورکنگ میجورٹی ہوگی. تو یہ بحث تو اپنی جگہ چل ہی رہی تھی. اس کے ساتھ ہی یہ نئی بحث پرائم منسٹر نے چھیڑ دی ہے کہ یہ شو آف ہینڈس جو کہ پریکٹیکلی شاید ممکن نظر نہیں آتا، اور الیکشن جلدی کرانا، یہ دو شوشو چھوڑیں اور بیچ میں سپریم کورٹ کو بھی لے ہیں جیسے کہ عباسی صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ سپریم کورٹ اس میں کوئی رول ادا بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ کو چونکہ اب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں وہ ان سے یہ سوال پوچھا ہے تو ایڈوائزری جورسڈکشن میں، تو اب سپریم کورٹ ان کو ایڈوائز تو کرے گی. اب وہ کیا کرے گی ایڈوائز اور کب کرے گی یہ اب سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بڑا کنولیوٹڈ سا طریقہ ہے اس معاملے کو ڈیل کرنے کا کہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اسے شو آف ہینڈز میں تبدیل کر دیا جائے. اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے تو وہی جواب دے سکتا ہے. میری دانست میں تو یہ بالکل غلط طریقہ تھا، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی تھی تو پھر وہ آرڈیننس کی بجائے پیش کرتے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے آئین میں ترمیم کراتے، یا اگر انہوں نے لاء کے ذریعے بھی کرنا ہے تو وہ آرڈیننس کی بجائے پارلیمنٹ سے پاس کراتے، اور اگر اس کو قبول عامہ ہو جاتا پارلیمنٹ میں تو پھر ٹھیک ہے کر لیتے. لیکن میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس سٹیج پہ جب کہ الیکشن بہت ہی قریب ہے یہ کرنا ایک مزید کنٹروورسی کو دعوت دینے والی بات ہے. تو بلال صاحب یہ کنٹروورسی تو اپنی جگہ ایسا ممکن بھی ہے، مثلا سینٹ کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پریفرنس ہوتی ہے تو وہ شو آف ہینڈس کس طرح ہوگا پریکٹیکلی؟ اصل میں شو آف ہینڈس تو بس ایک یوں سمجھیے کہ اس کا ایک سمبولک نام ہے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اوپن بیلٹ ہوگا، یعنی وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا. یہ پتہ چلے گا کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے.
یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کی تفصیل تو ظاہر ہے جب کوئی بل پاس ہوگا تو پھر ہی اس کے اندر ہی بیان ہوگی. لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ سیکرٹ نہیں رہے گا اور وہ پارٹیوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے لوگ کس کو ووٹ دے رہے ہیں, اور شاید پھر اس میں یہ بھی وہ ڈالیں کہ اگر وہ اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے تو پھر انہیں ڈیفیکشن کلاس کے ذریعے ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکے. یہ بھی بات شاید ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اچھا احمد صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ شو آف ہینڈ کی جگہ اوپن بیلٹ ہوگا, ایک تو جو ووٹ کی روح ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ جمہوریت کی روح ہے, یہ اس کے کتنا حق میں ہے, کیا اس کے منافی نہیں ہے. دوسرا, جو آرٹیکل جس کا سہارا لیتے ہوئے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے رائے مانگیں گے, اگر اس کو دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to Supreme Court for consideration. اب پبلک امپورٹنس کا تو حکومت کا کوئی بھی کام ہے, کہیں اگر بجلی خراب ہے تو وہ بھی پبلک امپورٹنس کا ہے. یہ جو مارچ کی جگہ فروری میں قبل از وقت الیکشن کروانا, یہ پبلک امپورٹنس اور یہ حالات کے متقاضی ہے اس آرٹیکل کے تھرو جانا وہاں؟ نہیں, دیکھیے یہ جو فروری کے اندر الیکشن کروانا ہے نا, اس کے لیے تو کسی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آلریڈی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. آرٹیکل 224 کا جو سب آرٹیکل 3 ہے, اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جس دن سینیٹرز کی میعاد پوری ہو رہی ہو اس سے 1 مہینہ پہلے تک یہ الیکشن کسی وقت بھی کرائے جا سکتے ہیں. تو اب یہ میعاد پوری ہو رہی ہے, 11 مارچ کو آخری دن ہوگا موجودہ آدھے سینیٹرز کا, 52 سینیٹرز کا. اس کا مطلب ہے کوئی 9 فروری کے قریب بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. 9 فروری اور 11 مارچ کے درمیان کسی بھی ڈیٹ کو الیکشن ہو سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن مقرر کرے گا. تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, وہ ہو سکتے ہیں. وہ اب الیکشن کمیشن کیا ڈیٹ مقرر کرتا ہے یہ ان کی ثوابدید ہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دفعہ فروری میں الیکشن ہوئے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا برال صاحب, یہ بتائیں کہ آفٹر یہ حکومت کو جو یہ شو آف ہینڈز والا ہے, یہ کوئی انسیکیورٹی ہے ان میں کہ ان کے اپنے بندے ڈیفیکٹ کر دیں گے, یا اس سے کوئی اس کو کوئی ایسا فائدہ پہنچے گا یا اپوزیشن کو نقصان ہوگا, یا یہ ایک محض کوئرک آف مائنڈ ہے؟ یہ میں خود بہت حیران ہوں. عموماً حکومتیں اس بارے میں اتنی انسیکیور نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس اپنے ممبرز کو خوش رکھنے اور اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بہت سے ذرائع موجود ہوتے ہیں. عموماً اس قسم کی انسیکیورٹی اپوزیشن کے ممبرز کو ہوتی ہے, جن کے اوپر بہت دباؤ ہوتا ہے اور ان کو کیرٹ اینڈ سٹک دونوں ہی ان کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں خود بڑا حیران ہوں کہ حکومت کو یہ اس وقت اس سٹیج پہ جہاں اور بہت سے مسئلے جن کو حل کرنا حل طلب ہے, اس موقع پہ یہ شو آف ہینڈز کی بات اتنی کیوں اہم ہو گئی ہے. اور جس طرح بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اس طرح یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ اصولی طور پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شو آف ہینڈز جمہوری ہے اور وہ دوسرا غیر جمہوری ہے. یہ تو ایک لمبی بحث ہے, لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت اس شوشے کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا بلال صاحب, یہ آپ تو خیر ماشاء اللہ پل ڈیٹ چلاتے ہیں, میں بھی آپ کا رکن ہوں. یہ آپ میں نے حساب نہیں لگایا کتنے سالوں بعد, لیکن اب سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں پارلیمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دسترس پہ ہو گیا, کنٹرول میں ہوگی. اس کا ہمارے جو سیاسی پروسیس ہے اس پہ مثبت اثر پڑے گا یا منفی پڑے گا, یا وہی رٹ چلتی رہے گی کہ این آر نہیں دوں گا, این آر نہیں دوں گا؟ دیکھیے, یہ اگر جمہوری طریقے سے دیکھا جائے خالصتاً, تو یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے, جس میں ایک ہاؤس کے اندر ایک پارٹی کی اکثریت ہو اور دوسری ہاؤس کے اندر دوسری پارٹی کی اکثریت ہو, تو اس صورت میں یہ جمہوری روایت میں یہ ہوتا ہے جمہوریت کے لیے کہ پھر وہ کسی کو بھی مطلق العنانی کی
اجازت نہیں ملتی. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیز پھر وہ ایک جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور اب اگر سینٹ میں اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے تو وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے تعاون نہ کریں, جو کہ ایسا نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہم کہیں وہ فوراً قانون پاس ہو جائے دونوں ہاؤسز سے, اور اس میں کسی کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک نہ کرنا پڑے, کسی کی بات ماننے کی مجبوری نہ ہو. یہ غیر جمہوری رویہ ہے. اب اگر اس کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے حکومت کے, تو ان کو تو یہ ہوگا کہ اب وہاں پہ اکثریت مل جائے گی تو اب ان کے راستے میں قانون کو پاس کروانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن جمہوری طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ذرا مطلق العنانی کی طرف جائے گی صورتحال. ٹھیک ہے. اچھا, الیکٹورل کالج کی بات بھی احمد صاحب کر لیتے ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں 425 ممبر ہیں اپوزیشن کے, اگر 425 کے 425 استعفیٰ دے دیں تو سینٹ کا الیکٹورل کالج ختم ہو جاتا ہے, یا پھر بائی الیکشن کی زیادہ چانسز ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. الیکٹورل کالج تو ختم نہیں ہو سکتا. اس بارے میں الیکشنز ایکٹ 2017 جو ہے نا جی, وہ بڑا واضح ہے. اس کا سیکشن 130 اس میں بڑا وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی اسمبلی کے اندر کوئی ویکینسیاں بھی موجود ہوں اور ویکینسیوں کی تعداد بھی متعین نہیں کی گئی, تو اس سے الیکشن جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہو جائیں گے, وہ لیجیٹیمیٹ ہی ہوں گے. تو اس لیے اگر لوگ استعفیٰ بھی دے دیں گے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, الیکشن لیجیٹیمیٹ ہوں گے اور الیکٹورل کالج انکمپلیٹ نہیں ہوگا. اس بارے میں صراحت موجود ہے الیکشنز ایکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ کے وقت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد استعفوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی اگر قربانی بھی دینی پڑی تو جمہوریت کی بحالی کے لیے دیں گے, اور شیخ رشید کہتے ہیں یہ استعفے اپوزیشن کے پھل جھڑی ثابت ہوں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, جو ابھی تک کا ماحول ہے اس میں اپوزیشن تو کہہ رہی ہے بھائی دیں گے استعفے, ہر صورت دیں گے. شیخ رشید, بلاول صاحب نے کل کہا ہمارے استعفے ایٹم بم ثابت ہوں گے حکومت کے لیے. شیخ رشید صاحب نے کہا یہ پھل جڑی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اسلام آباد آنا ہے ابھی آ جائیں. یہ جو اعتماد ہے وزیر داخلہ کا اور ایون حکومت کا بھی, آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, یہ واقعی اعتماد ہے, یہ صرف دکھایا جا رہا ہے؟ جی نہیں, روایتی طور پر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کانفیڈنٹ ہی ہوتی ہیں اپنے اچھے دور میں, اور یہ تحریک کے باوجود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ اچھا دور ہی ہے ان کے لیے. تو ان کو ایٹم بم بھی پھول جڑی نظر آتا ہے, اگرچہ ایٹم بم کوئی پیدا نہیں کیا ابھی تک پی ڈی ایم نے, اور پی ڈی ایم بھی شتر بے بہار ہے, کوئی آئندے کا رستہ ان کو نظر نہیں آ رہا. لیکن شیخ رشید بھی فکر گھڑنے کے تو ماہر ہیں, انہوں نے بطور وزارت داخلہ مذاکرات کی بھی دعوت دی ہے اپوزیشن کو. تو یہ تو سیاسی بیان بازی ہے, پھول جڑی ہو یا کو. لیکن جو استعفے ہیں ابھی تک وہ اتنے کوئی امپیکٹ پیدا نہیں کر سکے, کیونکہ آگے پیچھے والا ہی معاملہ ہوتا ہے. مثلا اگر لاہور کا جلسہ جو ہے وہ متنوع جو تھا استعفوں پہ, یا اس سے پہلے کو ہوم ورک کیا ہوتا تو بات بنتی. اور اپوزیشن کے سارے ارکان جو ہیں وہ کسی صورت بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. بہت سارے لوگ اپنا آئندہ کا جو مستقبل ہے اس کی فکر کرے گا سیاسی. جی اچھا نظامی صاحب, اگر اپوزیشن کے لانگ مارچ کی پلاننگ کی بات کریں تو جو سر دست ہیں وہ دو بڑی جماعتوں پہ منحصر ہے ساری پبلک اسٹرینتھ کی. لانگ مارچ میں لوگ کتنے آئیں گے؟ مسلم لیگ نون ہے پنجاب سے, اور کے پی کے سے مولانا فضل الرحمان ہے. کے پی کے سے اسلام آباد کی رسائی قدرے آسان ہے, لاہور سے پنجاب سے سفر بھی تھوڑا لمبا ہے. تو یہ لانگ مارچ کوئی اتنا جاندار ان کا ہوگا کہ یہ اسلام آباد میں پڑاؤ ڈال کے اپنے مطالبات منوا سکیں, حکومت پہ اتنا دباؤ آ جائے کہ خان صاحب جو آج کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے اور غیر مشروط مذاکرات ہو جائیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی صورتحال کم از کم آئندہ فروری تک بھی بنتی ہوئی کو مجھے نظر نہیں آتی. اور ابھی یہ جو سینٹ کے الیکشن آنے ہیں
اس میں بھی لوگ بزی ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو میرا خیال ہے خان جتنا زور مار سکتے تھے مولانا فضل الرحمان انہوں نے مار لیا. اب یہ اور عوامل ہیں حکومت کی جو ڈس گورننس ہے اور بے تدبیریاں ہیں اور نالائکیاں ہیں. اس کی وجہ سے کوئی چینج آف ہارٹ ہو جائے. اس وقت تو ساری جو لیورز ہیں پاور کے وہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں. سب سے بڑا جو لیور ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات فخر کرتے ہیں کہ ان کے اور پاک فوج کے قیادت کے بڑے مثالی تعلقات ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ساری جو سورس آف ٹینشن ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے, جو محاذرائی شروع ہوتی ہے. سویلین لیڈر کوشش کرتے ہیں کہ وہ غلبہ حاصل کرے آرم فورسز پہ, کیونکہ ہم کمانڈر چیف کیا کہتے ہیں سپریم کمانڈر تو ہم ہیں, اور ہوتا لیکن اس کے الٹ ہے, اور اس کھینچا تانی میں اکثر حکومتیں چلی جاتی ہیں. تو یہاں اس قسم کی کوئی صورت حال نہیں نظر آتی. اسمبلی کے اندر ان کی میجورٹی کم ہونے کی بجائے سینٹ کے بعد پارلیمنٹ میں بھی ان کی میجورٹی ہو جائے گی. تو اس صورت حال میں کہا جائے کہ جی بس آج گئے کل گئے, یہ شیخ رشید سے اتفاق کرنا پڑتا ہے جی کہ وہ 5 سال پورے کریں. خان صاحب 5 سال پورے نہیں ہے کریں. کہ اپنی ٹرم پورے کریں. اچھا نظامی صاحب, جو پہلے تو یہ ابہام تھا کہ اب 13 دسمبر کا جلسہ ہو گیا ہے, فروری میں جا کے لانگ مارچ کی باتیں, تو ان مین وائل یہ پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ اب پیپلز پارٹی نے اپنا کچھ پلان جاری کیا ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ 27 دسمبر کا گڑی خدا بخش کا جلسہ بھی ہے, کچھ ریلیاں بھی ہیں. مریم نواز صاحبہ کو بھی باقاعدہ طور پہ بلاول بھٹو صاحب نے فون کر کے دعوت دی ہے کہ آپ اس جلسے میں شرکت کریں, اور یہ پیپلز پارٹی کے جلسے بھی ایک طرح سے پی ڈی ایم کے جلسے ہی ہوں گے. اب یہ پیپلز پارٹی کا متحرک ہو جانا اور یہ جلسے جلوس جاری رکھنا, یہ کیا اسی جو پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مومنٹم کوئی جاری رکھنا ہے, یا پھر یہ بھی ایک رسمی کارروائی ہوگی اور جلسے ہونے کے بعد جو ہے پھر کوئی نہیں؟ جی پہلے تو آپ اپنی تصحیح فرما لیں. یہ جو 27 فروری والا جو دسمبر والا 27 دسمبر جو محترمہ کے میں کئی دفعہ خود بھی میں نے وہاں کیا ہوں میں, اور وہ خالصتاً پیپلز پارٹی کا شو ہوتا ہے اور پورا امٹ گیا ہوتا ہے سندھ جو ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کا. تو یہ کہنا کہ جی یہ پی ڈی ایم کا شو ہوگا, یہ کوئی میرے خیال سے واقعاتی طور پہ درست ہی ہے. جی ٹھیک. بہرحال یہ تو ان کو دعوت دی ہے, مریم چلی جائیں, یہ خبر ہوگی بہت بڑی کہ وہ جو ایک دوسرے کی ضد ہے ایک ہی اسٹیج پہ شیئر کر رہے ہیں, اور اس کے اچھے مثبت اثرات ہوں گے فار دی اپوزیشن. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, اگین جو دیگر تقاضے ہیں اگر ہم دیکھیں, موسم کی بھی شدت ہے, شیخ صاحب بھی اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں. ایک اور بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا بلاول کل شہباز شریف کو مل کے آئیں اور شہباز شریف نے کوئی بہتر بات کی ہوگی, اور وہ شہباز شریف صاحب کو اپنا دوست بھی اکثر کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اور شہباز شریف کی لائن ایک ہی ہے. اس پہ ہم نے بہت بات بھی کی ہے, لیکن شیخ صاحب کا یہ کہنا, اب شہباز صاحب وہاں پہ ہیں, کچھ شہباز صاحب کے کچھ معاملات چل رہے ہیں اس پی ڈی ایم کی جو ساری محاذرائی ہے, یہ جو مزاحمت ہے, اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے. دیکھیں جی, شیخ صاحب جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں, مقرر بھی ہیں, بہت کچھ ہے, اسٹریٹجسٹ بھی ہوں گے, لیکن وہ شہباز شریف کی ترجمانی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک فریق تو ہے ہی نہیں. بلاول صاحب نے اس بارے میں کچھ کہا نہیں, تو ہم کس طرح یہ خود ہی اندازہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا مشورے دیے, کیا بات ہوئی, کیا طے ہوا. ضرور بات ہوئی ہوگی, خالی افسوس کرنے کے علاوہ اور بات تو کی ہوگی انہوں نے ضرور کوئی, لیکن اس بارے میں حتمی رائے دینا ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن سب سے اس سے زیادہ اہم بات ہے جو بلاول نے کہی ہے کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں سندھ کی. جی یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی یہ بلاول جو ہے یہ
اور زرداری صاحب سنسیئر نہیں ہیں کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے, یہ کیوں کر استعفے دیں گے, یہ اس کا جواب ہے. اچھا نظامی صاحب, آج اپنے کالم میں بھی آپ نے ذکر کیا, اور کچھ ہو نہ ہو مولانا کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اپوزیشن کو متحد کر دیا ہے. یہ اتحاد بہت سے طریقے بھی اپنائے گئے کہ کسی طرح یہ علیحدہ علیحدہ ہوں, کچھ دراڑ پڑے, لیکن یہ یوں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت گزرتا جوں جا رہا ہے تو یہ پائیدار ہوتا جا رہا ہے اتحاد. تو یہ کیا واقعی پائیدار رہے گا؟ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے نا کہ کوئی سیاست تو کھیلی نہیں جا رہی ہے ایسی. عمران خان صاحب تو اپوزیشن کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. وہ آج بھی انہوں نے کہا ہے ہاں جی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ان کی مراد ہوتی ہے کہ ہمارے وزیر اور ان کے وزیر بیٹھ جائیں. مذاکرات وہ ہوتے ہیں جن کو آپ سبٹ کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف کوئی یہاں بیٹھی ہو اپوزیشن کی عادت, دوسری طرف ان کی ہو, کو بیٹھ کے بات چیت ہو سسٹمٹیو روپ سے, تو وہ تو ہو نہیں پا رہی. تو ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنا ہی.